الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل أمر محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہماری یونیورسٹی میں ایک حادثہ ہوا 2 دن پہلے۔ ہمارے عظیم بھائی اور دوست پروفیسر محمد اقبال طاہر جو میٹرولوجیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں پہلے چیئرمین رہے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جس کے لیے میں نے پچھلے جمعے آپ دوستوں سے دعا کی درخواست کی تھی۔ تو اس سانے سے جو سبق ہمیں ملتا ہے کیا ہے؟ قرآن حکیم نے ہمارے سامنے اس حقیقت کو نمایاں کیا، کل من علیہا فان، کہ اس کائنات کی ہر چیز سوائے اللہ کی ذات کے فانی ہے۔ ہر ذی نفس کو اس دنیا سے جانا ہے۔ عموماً ایسے موقعوں پر ہماری زبان سے کچھ کلمات ادا ہوتے ہیں کہ وہ جی وقت سے پہلے چلا گیا، موت ابھی نہیں آنی چاہیے تھی۔ یاد رکھیے اس قسم کی باتیں ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتی، اس لیے کہ اللہ کے ہاں اس کا ایک نظام ہے، اس کے اپنے فیصلے ہیں جن میں ہمارا کوئی عمل دخل قطعی طور پر نہیں ہے۔ ہم 1000 چارہ کریں، ہم 1000 تدبیر کریں تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ تدبیر کند بندہ تقدیر کند خل، مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے اپنے فیصلے ہیں، اس کا ایک نظام کائنات ہے، اس میں دخل دینے کی کسی دوسرے انسان کو اجازت نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر یرید اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، وہ کائنات کی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس اعتبار سے اس قسم کے کلمات، پہلی بات یہ ہے کہ ہماری زبان پر نہیں آنے چاہیے کہ جی ہم نعوذ باللہ من ذالک یہ کہیں وقت سے پہلے آدمی چلا گیا، یہ دن اس کے مرنے کے نہیں تھے۔ سوچنا صرف یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اس کے وقت کے مطابق ہوتے ہیں، اور اللہ نے اس حقیقت کو بھی اس انداز سے بیان کیا ہے کہ اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ جب کسی فرد کا، کسی قوم کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو وہ اپنے اس اللہ کے متعین کیے وقت سے 1 ساعت پہلے، 1 لمحہ پہلے یا 1 لمحہ بعد نہیں آتا۔ تو پہلی بات تو ہمیں یہ ذہن نشین کر لینی چاہیے
کہ اس قسم کی بات ہماری ذہن میں پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ وقت سے پہلے چلا گیا۔ اللہ کے فیصلے پر انسان کو کوئی دخل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جو دوسری بات ذہن میں آتی ہے کہ جانا تو ہر انسان کو ہے، اور اس کائنات میں پیغمبر اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ کے منتخب لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی اسی راستے سے گئے۔ اور سب سے بڑی بات کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، جنہیں اللہ کے محبوب ہونے کا شرف حاصل تھا، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ کوئی قوت دنیا کی انہیں بھی روک نہیں سکی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو مدینہ طیبہ کے اندر ایک پریشانی کا عالم تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین وہ سب مدینہ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل، اتنے پڑھے لکھے، قرآن و حدیث کے ماہرین، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر بھی بے چینی، بے قراری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسا انسان طیش میں آ گئے، غصے میں آ گئے کہ جو آدمی یہ کہے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا، ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی۔ لیکن اب اس معاملے میں ہوش پر جوش غالب آ گیا تھا۔ دل اس بات کو تسلیم نہیں کرتا تھا کہ میرے سامنے کوئی آدمی یہ کہے کہ نعوذ باللہ من ذالک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ ہے تو ایک محبت کا اظہار ہی تھا، لیکن وہ ادا شاہ سے نبوت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس وقت مدینہ طیبہ میں نہیں تھے، باہر کسی بستی میں گئے۔ ان تک خبر پہنچی، تشریف لائے، اپنی بیٹی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں پہنچے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ چادر تھی تو وہ ہٹائی، یعنی تصدیق کی اس بات کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ پیشانی انور پہ بوسہ دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو ڈھانپ کر خود باہر آ گئے۔ باہر کا منظر آپ دیکھ چکے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیش میں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سراسیمہ پریشان، حیران۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو بٹھا دیا کہ آپ بیٹھ جائیں، باقی سب لوگ بھی بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ مسنونہ شروع کیا اور آپ نے سورہ آل عمران کی اس آیت کو تلاوت کی کہ ما کان وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على أعقابه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا تھا؟ وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے الچی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اس کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے تھے، اور اس سلسلے کی آخری کڑی تھی جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا۔ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سلسلے کی آخری کڑی تھے۔ تو اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے، تبھی موت اس دنیا سے چلے گئے، یا اگر وہ شہید ہو جائیں جنگ کے دوران، تو کیا تم اسلام کو چھوڑ بیٹھو گے؟ ان قلبوا علی اعقابکم، کو پیچھے چلے جاؤ گے؟
زمانہ جاہلیت کی طرف لوٹ جاؤ گے، اور جہاں سے نکال کر، جن اندھیروں سے نکال کر اور جس نور اور روشنی کی طرف تمہیں لے کے آئے تھے، تو کیا تم یہ سب چیزیں چھوڑ چھاڑ کر پھر ان اندھیروں میں چلے جاؤ گے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں یہ آیت تو ہم نے 1000 بار پڑھی تھی قرآن مجید کے اندر، لیکن ہمیں کبھی یہ شعور نصیب نہیں ہوا تھا کہ یہ آیت کیوں آئی ہے۔ اور یہ آیت نازل ہوئی تھی غزوہ احد کے بعد، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو پتہ ہے کتنی تکلیف اٹھانی پڑی تھی کہ آپ کے 4 دانت مبارک شہید ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے رباعیات، 4 سامنے کے دانت، ایک ظالم نے پتھر مارا تھا جس سے رسول اللہ علیہ وسلم کے 4 دانت مبارک شہید ہوئے۔ تلوار کا ایک وار پڑا تو آپ کی زرہ کی کڑیاں جو تھیں وہ پیشانی مبارک میں چبھ گئی تھی، آنکھ سے یہاں اوپر، جنہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دانتوں سے کھینچ کر نکالا تھا۔ تو اس وقت بھی یہ بات جو تھی دشمن نے مشہور کر دی کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ کافی دیر یہ مسئلہ چلتا رہا، صحابہ اس وقت بھی ہتھیار ڈال چکے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اب رسول اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے تو پھر لڑنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کی لڑائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی۔ یہ ایک شیطان کا حربہ تھا، اس نے اختیار کیا تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ سارے کا سارا گھمسان کا رن میرے اوپر آ پڑا ہے، تو آپ نے اعلان کیا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میدان جنگ سے بھاگ جاؤں گا۔ کفار تمہارا کیا خیال ہے کہ انا النبی لا کذب، میں کوئی جھوٹا نبی نہیں ہوں کہ یہ راہ فرار اختیار کروں گا، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، میں اپنی جگہ پر ڈٹا ہوں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز کانوں میں پڑی، صحابہ کرام پھر سے جمع ہوئے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے کس طرح پروانہ وار اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار کیا، وہ واقعات پڑھنے کے قابل ہیں، ان کی تفصیل کی یہاں وقت نہیں ہے۔ میں عرض صرف یہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ دشمن بھاگ گیا، وقتی طور پر مسلمانوں کو شکست کا سامنا ہوا، اور اس کی وجہ وہ اسٹریٹجی تھی کہ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ اکرام کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ اس گھاٹی پر تمہیں رہنا ہے، ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، یہ گھاٹی تمہیں نہیں چھوڑنی۔ اور جب صحابہ نے دیکھا کہ ہمارا پلہ بھاری ہو گیا، تو اس میں سے سوائے 4-5 کے باقی سارے کے سارے مال غنیمت کی طرف لوٹ گئے۔ تو خالد بن ولید جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، اس گھاٹی سے انہوں نے پشت سے آ کے حملہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سارے ساتھیوں پر، جس وجہ سے یہ سچویشن پیدا ہوئی تھی۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں ہمیں ویسے بھی سمجھائی کہ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جب نہیں مانو گے پریشانی تمہیں آئے گی۔ پیغمبر کو تو جو ہونا ہے وہ تو جانتا ہوں میں، کہا کہ اللہ کے نبی آپ بات کیجئے، تبلیغ کیجئے لوگوں تک، کسی قسم کی تکلیف اور اذیت سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے گارنٹی دی تھی کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ ہم آپ کی لوگوں سے حفاظت کریں گے۔ پیغمبر کو تو یہ یقین تھا، لیکن وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو صرف تقاضا بشریت سے یہ سمجھے کہ اب میدان ہم نے مار لیا ہے، جگہ چھوڑ دی۔ اب اس غزوے میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء فرمایا، سید الشہداء، اور جس طریقے سے آپ کی میت کے مسئلہ کیا گیا، ہند بنت ابی سفیان نے کیا کیا؟ ناک کان کاٹ کر گلے کا ہار بنایا، کلیجہ چبانے کی کوشش کی، نگل نہیں سکی۔
تو اس غزوے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ ما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت تمہارے درمیان ایک میرے پیغمبر کی ہے، ایک ایلچی کی ہے، یہ ایک میرا سفیر ہے، میرا پیغام تمہیں پہنچانے کے لیے آیا ہے، اور ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں قد خلت من قبل الرسل، وہ سب جا چکے اس دنیا سے۔ اور اگر آج ایسا ہو جائے آفا مات، اگر یہ بھی دنیا سے چلے جائیں تبھی موت، اور قتلا میدان جہاد میں شہید ہو جائیں، تو انقلبتم علی اعقابکم، تم سارا اسلام چھوڑ دو گے۔ یہ اسلام چھوڑنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب آغاز کیا خطبے کا، یہ آیت سنائی تو صحابہ کرام کے دل مطمئن ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے 1000 مرتبہ ہم نے یہ آیت پڑھی تھی، لیکن ہمیں اس کا یہ مفہوم سمجھ ہی نہیں آیا تھا جو آج حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق کا ایک مقام ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو صدیقیت کا انعام دیا تھا، وہ غار ثور کی رفاقت کس کے حصے میں آئی؟ اور دنیا کا ایک ہی تو شخص ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دو ہی تھے غار ثور کے اندر، دشمن آ گیا ہے دہانے پر غار کے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے پیش نظر ابو بکر کو جان کا کوئی خوف نہیں تھا، تو رسول اللہ علیہ وسلم کے کان میں سرگوشی کی کہ حضرت اگر یہ دشمن اپنے پاؤں کی طرف دیکھے تو اس کی نگاہیں ہمارے تک پہنچ سکتی ہیں۔ فرمایا کہ ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ شرف کسے نصیب ہوا؟ میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی، سورہ فتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ صحابہ بڑے خوش ہوئے، اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جو ہی اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اس کی فتح آئے گی۔ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اس دین کے اندر جوق در جوق، فوج در فوج داخل ہوں گے۔ بس جب یہ وقت آ جائے تو آپ کیا کریں؟ بس سب بحمد ربک، اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کیجیے، واستغفر، اس سے بخشش مانگیے۔ صحابہ اکرام مسرور، خوش ہیں۔ ایک شخص ہے جو رو رہا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورت کے نازل ہونے سے رو رہے ہیں، اور دوستوں نے پوچھا کہ ابوبکر یہ کوئی غم کا موقع نہیں ہے، اور یہ تو خوشی کا موقع ہے، اللہ کی طرف سے خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اور تمہیں خوشی مبارک، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ اس کے ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں گے۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ مشن مکمل ہو چکا ہے، خوشخبری آ گئی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل ہو چکا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام پیغمبروں کے لیے ایک پریویلیج ہوتی ہے، ایک فیسلٹی دی جاتی ہے کہ اللہ پیغمبر سے پوچھتا ہے کہ تم آنا چاہتے ہو، ابھی تمہارا مشن مکمل ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ مہلت، یہ رخصت اللہ کی طرف سے پیغمبروں کو دی جاتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آیا، کہا کہ حضرت وہ بلاوا آ گیا، ادھر سے بلاوا آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بڑے زناٹے کا تھپڑ مارا ملک الموت کو، آنکھ نکل کر باہر آ گئی۔ وہ ملک الموت بھاگا ہوا ادھر گیا، یا اللہ یہ تیرے پیغمبر نے تو میرا یہ اشر کر دیا۔ اچھا چلو ایسے کرو، میری طرف سے جا کے
حضرت موسیٰ سے پوچھو کتنے سال زندہ رہنا چاہتے ہو؟ ہم نے تو یار کو بلایا تھا، وہ اللہ کے محبوب لوگ ہوتے ہیں، اللہ ان کو بلاتا ہے، تو ان سے کہو کہ اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ایک بیل کی کمر پر ہاتھ رکھ دیں، جتنے بال اس آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی لمبی عمر آپ کو دے دی جائے گی۔ ملک الموت دوبارہ آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سارا قصہ سنایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ملک الموت یہ بتاؤ کہ یہ جتنے بال میرے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے یہاں تک تو زندگی مجھے مل جائے گی، تو اس کے بعد؟ اس نے کہا جی اس کے بعد تو پھر وہی ہے۔ کیا ہے جی اس کے بعد؟ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ جانا تو پڑے گا حضرت جی۔ تو فرمایا پھر ٹھہرنے کا فائدہ کیا، پھر میں تیار ہوں۔ بات سمجھ میں آ گئی، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو میرے دوست جو بات عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہی ہے کہ یہ موت جو ہے نا، یہ مومن کے لیے تو ایک بڑی نعمت، کافر کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے، ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی نعمت۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے دوست، ان کا لقب ہی یہ تھا ابراہیم خلیل اللہ۔ یہ لقب کیسے میسر آیا تھا؟ حضرت صدیق کو لفظ صدیق کا یہ لقب کیسے ملا؟ کوئی نہ کوئی پس منظر اور واقعہ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل، ایک دن اتفاق ایسا ہوا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، آٹا بھی نہیں، کوئی چیز کھانے کی میسر نہیں تھی۔ تو بیوی نے کہا کہ جی یہ مسئلہ ہے، گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں۔ حضرت ابراہیم نے رات کو دعا کی اللہ کے حضور، اور صبح وہ جو بوری تھی جس میں مال ختم ہو چکا، آٹا وغیرہ، وہ بیوی صبح سویرے لینے گئی تو بوری بھری ہوئی تھی۔ رات کہہ رہی ہے، گلا کر رہی ہے کہ جی گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، صبح کھانا کیسے پکے گا؟ وہ دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ اپنے خلیل کی بوری جو تھی وہ آٹے سے بھر گئی۔ صبح بیوی جب لینے کے لیے گئی آٹا، وہ یہ سمجھی کہ شاید میرے خاوند کا ایک دوست ہے، اس کو پیغام بھیجا ہوگا، وہ دے گیا ہوگا۔ رات میں سوئی ہوئی تھی، آٹا پہنچ گیا۔ تو اس نے صبح اٹھ کے اپنے خاوند سے یہ پوچھا کہ یہ آٹا آپ کے اس دوست کی طرف سے آیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ میرے اس خلیل کی طرف سے آیا۔ جی، تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو خلیل کہا تو اللہ نے کہا کہ تم نے ہمیں خلیل کہا، ہم نے تمہیں خلیل بنا لیا۔ اب اتفاق ایسا ہوا کہ ملک الموت ان کے پاس بھی آ گیا، حضرت جی بلاوا آ گیا، آپ جانا چاہتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ حضرت موسیٰ والا کام نہیں کیا۔ وہ خلیل تھے اور حضرت موسیٰ کلیم تھے، وہ بڑے جلالی پیغمبر تھے، یہ بڑا جمالی پیغمبر تھے، صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ یار پہلے میری جان قبض کرنے سے پہلے ایک سوال ہے، اس کا جواب تو ذرا اوپر سے لا دو۔ وہ سوال کیا ہے جی؟ سوال یہ ہے کہ جا کے ذرا اللہ سے یہ پوچھنا، حل رائتا خلیلا یمیتو خلیلہ، کہ میرے دوست سے یہ پوچھنا کیا کبھی کسی دوست کو دیکھا ہے کہ وہ دوست کی جان قبض کر لے، اس کو مار ڈالے؟ دیکھیں کتنا خوبصورت سوال ہے۔ یعنی دوست ہے، جانی اور جگری یار ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جانی اور جگری یار جو ہے وہ دوسرے دوست کو مار ڈالے؟ تو جب حضرت ملک الموت وہاں پہنچے اللہ کے پاس، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات سنائی اپنے خلیل کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا ملک الموت، ایک سوال میری طرف سے بھی جا کے اپنے دوست سے پوچھانا۔ وہ سوال کیا ہے؟ سوال کا جواب نہیں تھا، سوال تھا۔ تو ملک الموت کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم جا کے میرے خلیل سے یہ کہنا، حل رائتا خلیلا ینکر لقاء خلیلہ، کہ اس سے پوچھنا کسی ایسے دوست کو دیکھا ہے
جو دوست کے ساتھ ملاقات کا انکار کرے، ملنا ہی نہ چاہے اس کو، ذرا اس سے پوچھ کے تو آنا کہ کوئی ایسا دوست دیکھا ہے جو دوست سے ملاقات ہی پسند نہ کرے۔ تو جب حضرت ملک الموت آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، تو انہوں نے یہ سوال اللہ کی طرف سے جب سنایا تو حضرت ابراہیم تڑپ اٹھے، فرمایا کہ الآن اقبض، کہ دیر نہ کرو، اسرائیل جلدی کرو، فوراً میری روح قبض کرو۔ اس کا معنی یہ کہ فاصلے تو مٹ گئے، یہ تو ان کی ملاقات ہے دوست کی۔ دوستوں میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ موت جو ہے نا، یہ میرے اور آپ کے لیے یہ جدائی کا باعث تو بنتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت باتیں اس ناطے میں کہی ہیں کہ عارضی فرقت کو دائم جان کر روتے ہیں ہم، اور یہ عارضی فرقت ہے، تو اصل تو ملاقات جو ہے، جو مشکل زندگی ہے، وہ تو آخرت کی زندگی ہے۔ یہ تو 2-4 سال ہے جی، یہ تو 2-4 سال کی باتیں ہیں۔ کوئی 4 دن پہلے چلا گیا، کوئی 4 دن بعد میں جائے گا۔ وہ حضرت ابراہیم خلیل سے پوچھو اس لذت کو، وہ کون سی لذت تھی کہ جی یار کی ملاقات ہے، اور یار کی ملاقات سے انکار کون کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ اسرائیل الآن فاقبض، جلدی کرو، دیر نہ کرو، فوراً میری روح قبض کرو۔ اس لیے جو دوست اور بھائی ایمان سلامت لے کے دنیا سے جاتا ہے، اس بارے میں کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ وقتی پریشانیاں ضرور ہیں، یہ ہماری کوئی دنیا کی مجبوریاں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کی کوئی مجبوری نہیں ہے، اللہ کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ تو اس قسم کی باتوں سے میری گزارش تھی کہ اجتناب کرنا چاہیے، کہ زبان پر ایسے کلمات نہیں آنے چاہیے جس سے نعوذ باللہ من ذالک ہم اپنا ایمان خراب کریں کہ جی وقت سے پہلے چلا گیا، اس کو تو پہلے موت آ گئی، بچوں کا کیا ہوگا، بیوی کا کیا ہوگا، پیچھے رشتے دار کیا ہوں گے۔ اللہ کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کوئی نرینہ اولاد سلامت نہیں بچی جی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد سلامت نہیں تھی۔ یہ بھی قرآن مجید کے اندر سورہ احزاب اٹھا لیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے میں سے کسی آدمی کے باپ نہیں ہے، لیکن ولاکن رسول اللہ، وہ تو اللہ کے ایلچی ہیں، پیغمبر ہے اس کے، خاتم النبیین ہے، یہ مقام میں نے دیا ان کو۔ یہ اس لیے واضح کر دیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے کوئی نبوت آنے والی نہیں تھی۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا زندہ ہوتا تو شاید لوگ کہتے کہ اس کو نبی بنا لیتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اپنی جگہ پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 یا 4 بیٹے ہوئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے پہلا بیٹا قاسم تھا، جس کی کنیت سے رسول اللہ علیہ وسلم بلائے جاتے تھے، ابو القاسم۔ دوسرا بیٹا طیب تھا، تیسرا طاہر تھا۔ سیرت نگاروں نے لکھا بعض نے طیب اور طاہر ایک ہی بیٹا مانا ہے کہ ایک ہی بیٹے کے نام سے یہ دونوں، بعض نے 3 بیٹے مانے ہیں۔ ان کو 3 مان لیا جائے جو اوائل عمر میں اس دنیا سے چلے گئے، اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو روم کے بادشاہ نے ایک لوڈی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیۃً بھیجی تھی، جس سے آزاد کر کے رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس کو زوجیت کا شرف بخشا۔ ان میں سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام آپ نے جد امجد کے نام پہ رکھا، ابراہیم۔ اب آپ دیکھیے کہ کس کو اپنا بیٹا عزیز نہیں ہوتا، اولاد سے محبت کس کو نہیں ہوتی۔ اس محبت کا اندازہ ہم لگا نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمارے پیمانے چھوٹے ہیں، ہمارا ظرف چھوٹا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی اولاد، ساری چہیتی ہوتی ہے ماں باپ کے لیے، لیکن وہ اس لیے
کہ وہ باقی سے زیادہ دیر زندہ رہی، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی، جب آتی تھی بابا کے پاس تو رسول اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، چادر بچھاتے تھے اس کے لیے۔ سب سے چھوٹی بیٹی تھی، وہ بڑوں کا احترام اکرام تو اپنی جگہ پر ہے۔ قوموا لسیدکم، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری قوم کا سردار آقا ہے، اس کی تعظیم کرو، اٹھ کے اس کا استقبال کرو۔ لیکن یہ عجیب مسئلہ ہے کہ حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی آتی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ پیار، یہ محبت کا جذبہ ہے۔ فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میری لخت جگر ہے، من اذاها فقد اذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ یہ ہے اس پیار کا اظہار، یہ اس محبت کا اظہار۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کی زندگی میں دوسری شادی نہ کر سکے، صرف اس وجہ سے کہ کہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہ دکھ جائے۔ اجازت تھی، اسلام نے دی ہوئی تھی، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ان کو یاد تھے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میری لخت جگر ہے، یہ میری نور نظر ہے، من اذاها فقد اذانی، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ہاں حضرت ماریہ قبطیہ سے بیٹا پیدا ہوا جس کا نام آپ نے ابراہیم رکھا، تقریباً 2.25 سال، پرومزنگ چائلڈ، ہونہار بروا کے چکنے چکنے پاس۔ کیا رسول اللہ علیہ وسلم کو بیٹا عزیز نہیں تھا؟ اس سے کوئی پیار نہیں تھا؟ اب اللہ کی طرف سے اس کو بھی بلاوا آ گیا، ازواج مطہرات اکٹھی ہو گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک التجا کی گئی کہ اللہ کے نبی آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، یہ بیٹا اللہ کی طرف جا رہا ہے، آپ کو اللہ نے ایک دعا دی ہے جو ہر پیغمبر کو دی جاتی ہے کہ اگر کوئی مشکل وقت آ جائے جس سے یہ پیغمبر سمجھتا ہے میں باہر نہیں نکل سکتا، وہ اللہ سے اس دعا کے ذریعے مانگے تو اللہ اس کی مشکل کو حل کر دیتا ہے۔ تو حضرت آپ کے پاس ایک دعا ہے، آپ اللہ سے التجا کیجیے کہ اللہ اس بیٹے کو زندگی دے دے، کہ آپ کا ایک نور نظر باقی رہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے، ہاتھوں میں بیٹے نے دم توڑ دیا، رسول اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں مانگی۔ ازواج مطہرات سے خطاب کر کے فرمایا کہ وہ دعا میں نے امت کے لیے رکھی ہے، میں قیامت کے دن مانگوں گا۔ گویا وہ بیٹا رسول اللہ علیہ وسلم نے امت پہ قربان کر دیا۔ محبت کیا تھی؟ میں نے آپ سے عرض کیا ہمارے پیمانے چھوٹے ہیں، ہمارا ضرب چھوٹا ہے، ہم باتوں کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن جو دوست عربی سمجھتے ہیں، جن کو احادیث سے روح شناسی ہے، وہ اس چیز کی تہہ میں پہنچ سکتے ہیں کہ بیٹا ہاتھوں میں دم توڑ گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا دکھ ہوا۔ بیٹے کو ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے کہتے ہیں کہ یا ابراہیم ان لفراقک لمحزونون، بیٹے ابراہیم تیری جدائی میں بہت غم زدہ ہوں۔ یا ابراہیم ان لفراقک لمحزونون، لفظ انا پر غور کیجئے، تاکیدی ہے، لام پر غور کیجئے، تاکیدی ہے، لمحزونون، اور بیٹے ابراہیم تیری جدائی میں بہت زیادہ غم زدہ ہوں۔ ان العین تدمع، آنکھوں سے مجھے آنسوں کی جھڑی لگی ہوئی ہے، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، والقلب یخشی، میرا دل شدت غم سے پھٹ رہا ہے، والقلب یخشی، شدت غم سے میرا دل پھٹ رہا ہے، ولا نقول الا ما یرضی بہ ربنا، لیکن میری زبان سے سوائے اس کلمے کی کوئی بات نہیں نکلے گی جس سے میرا پروردگار راضی ہوتا ہے، اور وہ کلمہ کیا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ غم آپ کو ہوگا، تسلیم، غم مجھے بھی ہے، یہ بھی تسلیم۔ غم کس کو نہیں ہوتا دوستوں کے جانے کا؟ خاوند کے جانے کا دکھ کس کو نہیں ہوتا؟ باپ کے جانے کا دکھ کس کو نہیں ہوتا؟ دوستوں کے جانے کا غم کس کو نہیں ہوتا؟ اولاد کے جانے کا غم کس کو نہیں ہوتا؟
خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کہ لخت جگر ہاتھوں میں رخصت ہو گیا. فرمایا کہ بیٹا تیری جدائی میں بہت غم زدہ ہوں، آنکھوں سے آنسو روا ہے، دل شدت غم سے پھٹ رہا ہے، لیکن زبان پر تالے ہیں، زبان پہ مہر لگی ہوئی ہے. وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى إِلَيْهِ رَبُّنَا، وہ زبان سے صرف وہ کلمہ ادا کروں گا جس سے میرا پروردگار راضی ہے. اور سورہ بقرہ میں یہ بات کہی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بتا دیجئے ہم تمہاری ضرور اور ضرور آزمائش کریں گے. کس طرح آزمائش کریں گے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کچھ بھوک کے ذریعے سے، کچھ افلاس کے ذریعے سے، کچھ تمہارے مالوں میں کمی پیدا کر کے، اور کچھ تمہاری جانوں میں تو کمی پیدا کر کے، تمہارے باغات کے اندر بیماریاں ڈال کے، تمہاری کھیتیوں کے اندر طوفان ڈال کے. یہ سارے میری آزمائش کے طریقے ہیں. لیکن فرمایا کہ وہ لوگ وبشر الصابرین جو ان مصیبتوں پہ صبر کرتے ہیں. ابا جی چلے گئے تو صبر کا دامن تھام لیا، بیٹا چلا گیا تو صبر کا دامن تھام لیا، بیوی چلی گئی تو صبر کا دامن تھام لیا، خامد رخصت ہوا تو صبر کا دامن تھام لیا، اور ناہو پناہ نہیں ہوئے، کوئی چیخ و پکار نہیں کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لاتا من خدودا وشکل جیوبا ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا، کہ جس نے مصیبت کے وقت، ایسی پریشانی کے وقت اپنے گریباں کو چاک کیا، لاتا من خدود اپنے رخساروں پر تھپڑ مارے، اپنے بالوں کو نوچا، اور زمانہ جاہلیت کے ذریعے اونچی آواز لگا کے بین کیے، فلیس منا، میری امت کا فرض نہیں. کیا سکھا گئے؟ اپنے اسوہ حسنہ سے سکھا دیا کہ بیٹا مجھے بھی عزیز ہے، یہ میرا لخت جگر تھا، میرا نور نظر تھا، میں نے اس کو امت پہ قربان کر دیا. میں اس کی زندگی کے اللہ سے بھیک مانگ سکتا تھا لیکن نہیں مانگی ہے. لیکن اس کے ساتھ وہ الفاظ نکلے ہیں، دل کی گہرائیوں سے نکلے کہ بیٹا تیری جدائی میں بہت غم زدہ ہوں، آنکھوں سے آنسو روا ہے، دل شدت غم سے پھٹ رہا ہے، لیکن میری زبان سے اس کلمے کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلے گی الا ما یرضی بہ ربنا، جس سے میرا پروردگار راضی ہوتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ انا للہ، یہ وہ حقیقت ہے جو ہر دوست کو سمجھ لینی چاہیے کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تقدیر سے قضا کا بلاوا جو آ گیا، وہ کس بے کسی سے منہ کو چھپا کر چلے گئے. یہ تو تقدیر کا بلاوا ہے، یہاں کسی کی کوئی پیش نہیں چلتی، یہاں سوائے صبر کے چارہ کار نہیں ہے. اور جو مومن صبر کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی نشانی عجیب کہ اگر اسے تکلیف آتی ہے اس پر وہ صبر کرتا ہے، اس کو اجر ملتا ہے. ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن فرشتے اعلان کریں گے این صابرون، این صابرون، وہ صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ صبر کرنے والے کھڑے ہو جائیں گے جب پھر کوئی نئی مصیبت آنے والی، کھڑے ہو جائیں گے، گھبرا جائیں گے. پھر اعلان کیا ہوگا؟ جو صبر والے علیحدہ ہو جائیں گے، اللہ کہے گا تم بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ، اور تمہارا حساب کوئی نہیں. انما توفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، قرآن کہتا ہے کہ صبر کرنے والوں کے لیے اجر کیا ہے؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور قیامت کے دن فرشتے کہیں گے، علیحدہ کر کے گروپ کر دیں گے ان کا، اور جب وہ پریشان ہوں گے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ تم سارے کے سارے بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ. یہ صبر کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ نے انجام قرآن مجید میں بیان کیا، رسول اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. عرض یہ کر رہا تھا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. وہ جزا فضا نہیں کرتے، وہ شور و غوغا نہیں کرتے، وہ ہا ہو نہیں کرتے، وہ اپنے بال نہیں نوچتے، گردانوں کو نہیں پھاڑتے، وہ اس قسم کا کوئی اظہار نہیں کرتے. ہاں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اس کا حق ہے
خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جاری ہوتے۔ یہ بات بھی صحابہ نے پوچھی کہ اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا اگر تمہارے دل سے اللہ نے رحم نکال لیا تو میرا کیا قصور؟ رونا جرم نہیں ہے، اندر اندر رونا جو ہے وہ جرم نہیں ہے، لیکن وہ جو زمانہ جاہلیت کے طریقے تھے ان کو اپنانا ہے ایسے موقع پر بالکل غلط ہے۔ بات کچھ لمبی ہو رہی، معذرت چاہتا ہوں۔ آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ کبھی آپ کو فرصت مل جائے زندگی میں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے والدہ مرحومہ کی یاد میں بانگ درا میں ایک نظم لکھی ہے۔ بہت دنیا کا ذہین ترین انسان تھا، دیندار آدمی جس کو قرآن و سنت کی معرفت تھی۔ کبھی دل کی گہرائیوں میں ڈوب کر اس نظم کو پڑھیں ذرا۔ اس نے ایک موت کا فلسفہ بیان کیا، قرآن و سنت کی بات بیان کی کہ موت کا فلسفہ کیا ہے۔ جیسے انسان کے تقاضۂ بشریت ہے، تو علامہ اقبال کو جب والدہ فوت ہو گئی یہی دکھ ہوا، ایک دم سے لاوا پھوٹا اور کیا کہا، ذرہ ذرہ دہر کا زندانی تقدیر ہے، پردہ مجبوری و بے چار کی تدبیر ہے، آسماں مجبور ہے، شمس و قمر مجبور ہے، انجم سیما پر رفتار پر مجبور ہے، کشتی مشکل زندگی کس قدر آسان ہے موت، گلشن ہستی میں مانند نسیم ارزاں ہے موت، گلبہ افلاس میں دولت کے کاشانے میں موت، دشت و در میں شہر میں ویرانے میں موت، اور موت ہے ہنگامہ آرا کلزم آغوش میں، موت ہے ہنگامہ آرا کلزم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں، کہتے ہر طرف موت ہی موت، موت ہی موت نظر آ رہی۔ یہ زندگی تو بڑی مشکل ہو گئی، زندگی ایک آسان کام نہیں ہے، مرنا بڑا آسان ہے کہ والدہ میرے ہاتھوں سے چلی گئی، دیکھتے ہی دیکھتے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہم اپنے عزیز و کارب کے لیے یہی تمنائیں رکھتے ہیں، لیکن علامہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو اللہ تعالیٰ نے ایک دین کی سمجھ عطا کی تھی، پھر کہتے ہیں نئے مجال شکوہ ہے، نئے طاقت گفتار ہے، زندگانی کیا ہے توقع گلو افشار ہے۔ اس کے بعد اس فلسفے پر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مرنے سے انسان ختم نہیں ہوتا، یہ وہ قرآن و سنت کا فلسفہ موت کا کہ یہ موت دائمی زندگی کا نام ہے۔ پھر آخر میں یہاں تک آتے ہیں کہ زندگی آگ کا انجام خاکستر نہیں، ٹوٹنا جس کا مقدر ہو یہ وہ گوہر نہیں، کہ یہ بالکل ختم ہو جانا، فنا ہو جانا، یہاں اس دنیا میں تو ہے، آخرت میں فنا نہیں ہے۔ آہ غافل، موت کا راز نہاں کچھ اور ہے، نقش کی ناپائیداری سے عیاں کچھ اور ہے، موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، وہ خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ یہ جانے والا ہمیشہ سے ہمارے پاس سے رخصت ہو گیا، نہیں، ہم نے اس کے پاس جانا ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ جو آدمی صاحب ایمان ہے ہم اس کی اولاد کو، اس کے بیوی بچوں کو اس کے ساتھ ملا دیں گے، وہ سارے کے سارے جنت میں اسی ایک خاندان کی حیثیت میں رہیں گے۔ تو میرے دوست، افسوس کا اظہار تو فطرتی بات ہے، لیکن کوئی بات ایسی زبان پہ نہیں آنی چاہیے جس سے شریعت کی نفی ہوتی ہو۔ باقی بات رہ گئی ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا وہ اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی مہلت اس کو ملی تھی، ہم نے اب اس کی طرف جانا ہے، اس کا سامنا کرنا ہے۔ تو علامہ کہتے ہیں، دیکھیے کہ موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا پیغام ہے۔ یہ والدہ کے اس ساری یعنی موت کا جو ان کو صدمہ ہوا، آخر میں کہتے ہیں خاک برکت پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا۔ آسماں تیری لحد پر شبن افشانی کرے، سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ عرض یہ کرا تھا کہ اس کے بعد ہے دعا۔ آخری بات کیا ہے، ہم اپنے دوستوں، اپنے پیاروں، اپنے محبت کرنے والوں کے ساتھ رشتہ کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ اس کی ایک صورت ہے
جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے وسلم نے فرمایا کہ اذا بات الانسان انقطع عمله الا بثلاث، کہ جب آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی سارے عمل جو ہیں وہ منقطع ہو جاتے ہیں، عمل کی زندگی ختم ہو گئی۔ یہ جو دنیا عرص الآخرہ، آخرت کی یہ کھیتی جو تھی، اب اس کا وہ سارے کا سارا معاملہ ختم ہو گیا، لیکن تین چیزیں باقی رہتی ہیں۔ فرمایا صدقۃ جاریہ، اگر اس آدمی اپنی زندگی میں کوئی صدقہ کیا تھا، مسجد کا پیسے لگائے تھے، کوئی کتابیں خرید کے دینی مدارس میں دے دی تھی، کوئی اس نے کنواں بنا دیا، کوئی اس نے دینی مدرسہ قائم کر دیا، کوئی دین کا ایسا کام جو اب بھی زندہ و پائندہ ہے، جب تک وہ چیز جاری اور ساری رہے گی اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں پہنچتا رہے گا۔ اس کی اولاد کی طرف سے کوئی چیز اس کے نام سے دے دی جائے، مسجد میں پیسے لگا دیے جائیں، قرآن مجید خرید کر مسجد میں رکھ دیا، بخاری شریف خرید کر جو ہے وہ دینی مدارس میں دے دی، جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے یہ نامہ اعمال کے اندر ثواب جاری اور ساری رہے گا۔ فرمایا صدقہ جاریہ باقی رہتا ہے۔ دوسری بات فرمائی او تارک والدن صالحا یدعو لہ، اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ دی جو اس کے حق میں دعا کرتی ہے۔ سب سے بڑی بات بیسیکلی اگر کسی باپ نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی، ماں نے اچھی تربیت کی، وہ نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، یہ اس سارے عمل کا ثواب آٹومیٹیکلی ماں باپ کو پہنچتا ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ ان کے لیے خصوصی دعا کرنا، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، اللہم اکرم نزلہ ووسع مدخلہ، اللہم نقہ من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلہ بالماء والثلج والبرد، اللہم ابدلہ دارا خیر من دارہ واہلا خیر من اہلہ وزوجا خیر من زوجہ، اللہم اعذ من عذاب القبر وعذاب النار، اللہم ادخلہ الجنۃ الفردوس، اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ۔ حدیث کی کتابوں میں یہ ساری دعائیں لکھی ہیں۔ ہر نماز کے بعد جب جی چاہے، مردوں کے لیے تو یہ بھی حق ہے کہ وہ قبرستان آیا کریں، قبرستان کی زیارت کیا کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کر دیا تھا کہ قبرستان مت جایا کرو، اس لیے کہ وہ زمانہ جاہلیت کی پرانی مشرکانہ رسمیں جاری تھیں۔ آپ نے صحابہ کو منع کر دیا کہ قبرستان مت جایا کرو، لیکن جب صحیح معنوں میں تربیت ہو گئی اس کے بعد فرمایا الآن فزوروها وکنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے قبرستان جانے سے تمہیں منع کیا تھا، الآن فزوروها، اب تم قبرستان جایا کرو، فإنها تذکر الآخرہ، اس لیے کہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ دفن کر کے بھول جائیں، پیچھے مڑ کے ہی نہیں دیکھنا، دعا کرنی چاہیے۔ دعا آپ انگلینڈ میں ہو، آپ امریکہ میں ہو، آپ افریقہ میں ہو، آپ کا عزیز یہاں پیچھے کوئی علم چھوڑ گیا ہے، اس نے کوئی کتاب، اس نے کوئی شاگرد بنائے جنہوں نے اس آدمی سے استفادہ کیا ہے، تو اس اعتبار سے کیا ہوگا کہ جب تک دنیا اس کتاب کو پڑھے گی، جب تک اس کے علم سے جو لوگ استفادہ کر چکے ہیں، تو وہ سارے کا سارا اس کے نامہ اعمال کے اندر ثواب لکھا جائے گا۔ اس اعتبار سے میری گزارش یہ ہے کہ پہلی بات پھر وہی کہ جی جو جانے والا دنیا سے چلا گیا، یہ سمجھو کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آیا تھا، یہ نہ میرا زور تھا نہ آپ کا زور تھا، ہم کسی کو روک نہیں سکتے، یہ اللہ کی امانت اللہ نے واپس لے لی۔ یہ دل کے اندر تبھی فطری طور پر انسان کو دکھ بھی ہوتا ہے، جذبات بھی ہوتے ہیں، لیکن زبان پر وہی کلمہ آنا چاہیے جب بھی انسان کو کوئی بھی پریشانی ہو، اس کو زیادہ سے زیادہ یہ پڑھنا چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ دیکھیں گے کہ غم کی تہیں تحلیل ہو جائیں گی، جو دل کے اندر دبیز تہیں جم جاتی ہیں غم کی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے سے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی یہ پڑھے کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، انا للہ کے ساتھ یہ دعا بھی مانگے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کا نعم البدل عطا فرماتا ہے،
یا اس کی اس مصیبت اور پریشانی کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے. اس اعتبار سے میرے دوست میری گزارش یہ ہے کہ جانے والے تو چلے جاتے ہیں، یادیں باقی رہتی ہیں، اور ان کے ساتھ اگر ہم کوئی تعلق قائم کر سکتے ہیں تو یہ صورتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل امر محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى سبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين. اوصيكم بتقوى الله اوصيكم بتقوى الله. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. یہ دو سوال ہیں. ٹائم تو زیادہ ہو گیا لیکن یہ سوال اس قسم کا ہے: کیا کسی عورت کے غیر محرم خون دے سکتا ہے؟ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور وہ جو خون اسپتالوں میں دیا جاتا ہے اس میں تو یہ تخصیص کوئی نہیں ہوتی کہ محرم یا غیر محرم کا ہوتا ہے، مرد کا ہوتا ہے، عورت کا مرد کو لگایا جاتا ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. دوسرا سوال بڑا اہم ہے: اپنی بیوی کا مرنے کے بعد خاوند چہرہ دیکھ سکتا ہے؟ اب آپ تھوڑا سا پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس پر غور کر کے دیکھیں. ایسی جہالت کی باتیں پھیلائی گئی ہیں کہ جی مرنے کے بعد خاوند اپنی بیوی کا چہرہ نہیں دیکھتا، اس کے جنازے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. یعنی اس کا معنی کیا ہوا کہ اگر خاوند غیر محرم ہو گیا تو غیر محرم سارے بیوی کے لیے محرم ہو گئے. وہ سارے اس کا چہرہ بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ سارے اس کا جنازہ بھی اٹھا سکتے ہیں. وہی اس کے دفن اور کفن کا انتظام کریں، خاوند کو ادھر بٹھا دیا جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سب جہالت کی باتیں ہیں. دیکھیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے خاوند حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ میں یہ بھی گوارا نہیں کرتی کہ کسی عورت کی نظر بھی میرے بدن پر پڑے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ کو غسل دیا. اس سے آپ اندازہ لگائیں. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی مرد مجھے غسل دے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے اپنے خاوند کو غسل دیا. ان کے کفن کا سارا اہتمام انہوں نے کیا. تو بہرحال بات بڑی لمبی تھی لیکن میں مختصر آپ کے سے دو مثالیں دے کے میں نے بات ختم کی ہے کہ آج وقت میرا ساتھ نہیں دے رہا. سرکاری کمپیوٹر پر اردو پروگرام میں ایک دوسرے کے متعلق اشتہار بازی کرنا کہاں تک جائز ہے؟ یہ سرکاری ہو یا غیر سرکاری ہو، جو چیز ہے اشتہار بازی، اس کو کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ یہ کچھ اندر کی باتیں ہوتی ہیں، معذرت خواہ ہوں اس کے لیے. باقی دعا کی درخواست ہے کہ میرا بھائی سلیم انتقال کر گئے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. تو قاری صاحب سے التماس ہے کہ نماز کے بعد کوئی خصوصی دعا کریں، اللہ نے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور فاصر اقبال طاہر صاحب کے لیے بھی خصوصی درخواست ہے کہ ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين